السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. مجھے معلوم ہے آپ سب بہت بیزی ہوں گے. سی ایس ایس کے ایگزام سٹارٹ ہو گئے ہیں اور آپ کا کمپلسری پیپر تو آپ کے کنٹینیوس وداؤٹ اینی گیپ ایون مارننگ ایوننگ میں پیپر ہوتے ہیں. یو ول بی ویری مچ بیزی, بٹ جب آپ فارغ ہو جائیں گے تو یو ول فائنڈ دس ویڈیو آن ہاؤ ٹو اٹیمپٹ پولیٹیکل سائنس پیپر 1 سی ایس ایس ایگزام فیبرری 2023. اس کے بعد جو نیکسٹ ویڈیو میں دوں گی وہ پیپر 2 کے حوالے سے ہوگا کہ اس کو آپ نے کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے. پولیٹیکل سائنس کا یہ پیپر ایگزامینر کیا, جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے ایک ویڈیو دی ہے جس میں نے ایسے کے اوپر آپ کو بتایا ہے کہ ایسے کس طرح سے آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہے, اسی طرح پولیٹیکل سائنس کے پیپر میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ پیپر آپ نے کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے. بیکاز آئی ایم دا یو کین سے پولیٹیکل سائنٹسٹ. میں پولیٹیکل سائنس سے یو کین سے سنس 89 سے میں اس کے ساتھ اٹیچ ہوں, بلکہ اس سے بھی پہلے سے. تو پولیٹیکل سائنس کو بہت اچھی طریقے سے, اینڈ گولڈ میڈلسٹ آپ سب جانتے ہیں. تو پولیٹیکل سائنس میں جب میں نے سی ایس ایس کا ایگزام دیا تھا تو اس وقت میں نے 200 میں سے 155 مارکس گین کیے ہیں. اور یہی بات جب میں نے اپنے چیئرمین کو, جو کہ یونیورسٹی کے ہمارے اس وقت چیئرمین ہوا کرتے تھے ہمارے ڈپارٹمنٹ کے پولیٹیکل سائنس اینڈ انٹرنیشنل ریلیشنس کے, اور بعد میں وہ ملتان یونیورسٹی کے وی سی بھی بنے, وائس چانسلر بھی بنے, ڈاکٹر مصطفیٰ چودھری صاحب. جب میں ان سے ملی آفٹر سی ایس ایس ایگزام تو میں نے انہیں بتایا کہ سر میرے پولیٹیکل سائنس میں سب سے زیادہ مارکس ہیں, آؤٹ آف 200 میں نے 155 مارکس لیے ہیں. تو آگے سے انہوں نے بڑا پراؤڈلی یہ کہا کہ اسی لیے تو ہم نے تمہیں گولڈ میڈل دیا تھا. گولڈ میڈل ایسے تو نہیں دیا تھا. سو آئی نو ہاؤ ٹو اٹیمپٹ دس پیپر اینڈ ہاؤ ٹو گیٹ گڈ مارکس. اینڈ دیز 2 questions ریلیٹس ود یور برائٹ فیوچر, کیونکہ مارکس ہی سارے سی ایس ایس کے پوزیشن کو سرٹن کرنے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں. تو آج پولیٹیکل سائنس کا اس پیپر کے ساتھ اس ویڈیو کو کمپلیٹلی دیکھیے گا. اس میں نے پوائنٹس کو ڈسکس کیا ہے. ٹل اینڈ آپ اسے دیکھیے گا, آپ کو اس کا بہت زیادہ بینیفٹ ہونے والا ہے. بیفور آئی ول اسٹارٹ مائی ڈیلیورنگ دیز پوائنٹس, محمد علی جناح کی چھوٹی سی بات. دس از می اینڈ دس از مائی چینل نالج ورسز نالج. آئی ریکویسٹ آل آف یو تو سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور فارورڈ کریں فردر اسٹوڈنٹس کو, تاکہ میکسیمم لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں, میکسیمم اسٹوڈنٹس اس سے جو ہے وہ یوزفل اس کے لیے ان کے لیے ثابت ہو. محمد علی جناح کی آج چھوٹی سی بات کروں گی کہ محمد علی جناح ایک ایسی شخصیت جن کو اس وقت کے وائسرائے نے یہ کہا کہ ان کو خطاب کا جو ہے وہ ایک لالچ دیا جائے کہ ان کی جو تھاٹس ہیں, ان کی جو اوپینینز ہیں اپنے حق میں کرنے کے لیے ان کو تھوڑا سا برائب کیا جائے کہ ان کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو سر کا خطاب دیتے ہیں. تو ایک مرتبہ کسی تقریب میں وائسرائے نے محمد علی جناح سے یہ کہا کہ آپ کو ہم سر کا خطاب دینا چاہتے ہیں. میں یہ بتاتی چلوں کہ سر کا خطاب سالی خطاب نہیں ہوتا, بلکہ اس کے ساتھ بہت ساری مراعات, بہت ساری زمینیں جائیدادیں ہوتی ہیں. سر کا خطاب جیسے نائٹ ہوڈ کہتے ہیں جس کو. تو محمد علی جناح نے کہا کہ میرا نام محمد علی جناح ہے, میں اپنے نام کے آگے اور پیچھے کچھ بھی لکھوانا پسند نہیں کروں گا. تو وائسرائے خاموش ہو گئے, مگر اس نے یہ ٹھان لی کہ کسی دن ہم ان کی وائف کو پکڑیں گے اور ان کی وائف کسی تقریب میں نظر آئیں گی تو ان سے ہم کہیں گے, کیونکہ یوزلی ہوتا یہ ہے کہ فیمیل جو ہوتی ہیں گھر کی وہ اکثر مردوں سے اپنی بات منوا لیتی ہیں. تو ایسا ہی ہوا, ایک تقریب میں رتن بھائی اور محمد علی جناح دونوں شریک تھے. وائسرائے نے اگین وہی بات رتن بھائی سے کی کہ کیا آپ کو کیسا لگے گا کہ آپ کو اگر لیڈی جناح کہا جائے, لیڈی جناح کہلوانا آپ کو کیسا لگے گا. تو کیونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب سر کا خطاب, ہسبینڈ کو سر کا خطاب دیا جاتا ہے تو خاتون جو ہوتی ہے وہ اسے لیڈی کہا جاتا ہے. تو انہوں نے رتن بھائی سے کہا کہ آپ کو لیڈی کا خطاب, لیڈی جناح کہلوانا کیسا لگے گا. تو وہ بہت ذہین تھیں اور محمد علی جناح سے بھی 2 ہاتھ آگے نکلیں. انہوں نے آگے سے یہ جواب دیا کہ اگر میرے ہسبینڈ نے آپ سے سر کا خطاب لیا تو میں اس سے علیحدگی اختیار کر لوں گی. تو دونوں پرسنالٹیز جو تھیں وہ ایکسٹریم انٹیگریٹی اینڈ آنیسٹی کی حامل تھیں. چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف. پولیٹیکل سائنس پیپر 1 آپ نے کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے. فرسٹ آف آل, سب سے پہلی بات, کویشچن پیپر لیتے ہی جب آپ کویشچنس کو
دیکھیں, فوکس کریں کویشچن کے اوپر, دیکھیں فوری طور پر جب آپ کے سامنے کویشچن پیپر آتا ہے تو آپ تیزی سے کرتے ہیں کہ ایک دم سے سارے کویشچنس کے اوپر آپ نظر ڈالتے ہیں کہ کون کون سا کویشچن جو ہے وہ آپ کو کیوریوسٹی ہوتی ہے کہ میں جو تیاری کر کے آیا بیٹھا ہوں اس کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. تو آپ تیزی سے کویشچن کے اوپر نظر ڈالتے ہیں. سم ٹائم ایک دم سے آپ کو یہ لگتا ہے کہ او مائی گاڈ, اس میں تو ایسے سارے کویشچن ہیں کہ جو میں نے میرے خیال اٹیمپٹ نہیں کیے, میں نے ابھی تیاری نہیں کی تھی اس کی. تو اس میں پھر ایک دم سے آپ کا مورال ڈاؤن ہوتا ہے اور آپ کا سائیکولوجیکلی آپ کے اوپر جو ہے اس کا بہت افیکٹ آتا ہے. سکون سے آرام سے پیپر لے لیجیے, جو کچھ ہونا ہوتا ہے وہ ہو چکا ہوتا ہے. اب آپ کے پاس پیپر ہے, آپ نے اس کے اوپر اپنا فوکس کرنا ہے. فوکس آن دا کویشچن بینگ آسکڈ ان دا کویشچن پیپر. ونس کلیئر, آپ کو کلیئر ہو گیا کہ یہ آپ کا کویشچن ہے, تو فوری طور پر اس کویشچن کے ہر کویشچن کا ایک جو پوائنٹس ہوتے ہیں, ٹاپکس ہوتے ہیں, ان کو جاٹ ڈاؤن کر لیں. پوائنٹس کو کہاں کریں گے جاٹ ڈاؤن پوائنٹس کو, کیونکہ کویشچن پیپر کے اوپر تو آپ کو لکھنے کی اجازت نہیں ہوتی. تو آپ آنسر شیٹ جو ہوتی ہے اس کا جو ایکسٹریم اینڈ کارنر ہوتا ہے اس میں آپ ایک مارجن ڈرا کر کے آپ وہاں پر اپنے رف پوائنٹس ہیں کویشچن نمبر 1 یا کویشچن نمبر 4 یا کویشچن نمبر 5 جو بھی آپ اٹیمپٹ کرنے جا رہے ہیں اس کے پوائنٹس فوری طور پر جاٹ ڈاؤن کر لیں, تاکہ وہ پوائنٹس آپ کے ذہن میں وہاں رہیں گے. تو آپ جب اس کویشچن کو اٹیمپٹ کرنے لگیں گے تو جسٹ ان پوائنٹس کو دیکھتے ہی آپ کو ساری چیزیں جو ہے آپ کے ذہن میں جو ہے وہ واپس آ جائیں گی. سو جاٹنگ ڈاؤن پوائنٹس آن دا کارنر آف دا یور آنسر شیٹ, جو کہ رف کام کے لیے یوز کی جاتی ہے. سم ٹائم لاسٹ پیج کو بھی یوز کر لیا جاتا ہے کہ جی آپ رف کام کے لیے کرتے ہیں, لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس کو جب آپ بار بار اٹھا کے پیچھے سے دیکھیں گے تو اٹ ول ٹیک ٹائم. تو آپ ایک شیٹ کے جس پیج کو یوز کریں اس کے کارنر کو اگر آپ ایج کا لاسٹ اینڈ کو کارنر کو یوز کریں رف کام کے لیے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا, کیونکہ وہ موسٹلی آپ پوائنٹس لکھنے کے لیے آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے اور اس میں پھر آپ فوکسڈ ہو جاتے ہیں, آپ کے پوائنٹس لکھے جاتے ہیں اور پھر آپ اس کے اوپر کام شروع کرتے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ جو ہے پولیٹیکل سائنس پیپر 1 کو آپ نے کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے. نیکسٹ پوائنٹ آپ کا یہ آتا ہے کہ چوز دا بیسٹ آنسر ٹو اٹیمپٹ فرسٹ. یہ اکثر بات آپ, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, میں بھی وہی بات کر رہی ہوں جو باقی لوگ بھی کرتے ہیں, لیکن جو دوسری بات میری ہے وہ یہ ہے اینڈ دا بیسٹ آنسر ان دا لاسٹ میں بھی آپ بیسٹ آنسر لکھیں. بیچ میں آپ مڈل میں جو آپ کے 1 سے 5 کویشچن آپ نے کرنے ہوتے ہیں, تو ایک کویشچن پہلا کویشچن اور دوسرا کویشچن آپ کا اچھا ہو, تیسرا چوتھا اگر ویک ہو جاتا ہے, 5واں بہت اچھا آپ کا کویشچن ہونا چاہیے, کیونکہ ایگزامینر جو ہوتا ہے وہ سارے پیپرز کو تھارولی دیکھتا ہے. یہاں پر مارکنگ کی سچویشن اس طرح نہیں ہوتی کہ رینڈملی چیزوں کو لے کے کیا جائے, لیکن پھر بھی مارجن ہوتا ہے کہ آپ کے پاس مڈل میں آپ تھوڑا ویک کویشچن کر سکتے ہیں. ایٹ دا اینڈ بھی آپ اتنا امپریشن اچھا دیں گے جتنا کہ آپ نے اسٹارٹ میں اچھا اٹیمپٹ کیا ہے. لہٰذا میرے مطابق جو ہے وہ فرسٹ کویشچن بھی بہت اچھا اٹیمپٹ کریں اور لاسٹ کویشچن بھی آپ بہت اچھا اٹیمپٹ کریں. نیکسٹ پوائنٹ آپ کو جو میں دینے جا رہی ہوں وہ ہے اسٹارٹ رائٹنگ یور آنسر. جب آپ اپنے آنسر کو اسٹارٹ کریں گے تو کیا میتھڈ استعمال کریں گے, آپ کس طرح سے آپ نے آنسر اسٹارٹ کرنا ہے. فرسٹ آف آل آپ کیونکہ پیپر 1 میں آپ موسٹلی آپ کے پاس تھنکرز آتے ہیں, ویسٹرن پولیٹیکل تھنکرز آتے ہیں, اسلامک پولیٹیکل مسلم پولیٹیکل تھنکرز آتے ہیں. تو تھنکر لائک ایرسٹوٹل ہے, جان لاک ہے, ہابز ہے, ادھر سے دوسرے جو ہیں غزالی, ابن خلدون, اور ان کی جو مسلم پولیٹیکل تھاٹ سے جو تھنکرز آپ کے پاس آتے ہیں, ان کے اوپر آپ نے جب اسٹارٹ کرنا کویشچن تو فرسٹ آف آل رائٹ سم تھنگ اباؤٹ دا تھنکر جس کی تھیری کو آپ آگے اٹیمپٹ کرنے جا رہے ہیں. رائٹ ڈاؤن دیئر ڈیٹ آف برتھ, 1 پیراگراف آف ایرا کو ڈسکس کرنا ضروری ہوتا ہے, کیونکہ کوئی بھی تھیریز جو ہوتی ہیں وہ اسٹینڈ الون نہیں ہوتی, بلکہ تھیریز ہمیشہ اس وقت کے سچویشن سے ہی ارائز ہوتی ہیں, اس وقت کے حالات کے مطابق ہوتی ہیں. تو ایرا کو بھی ڈسکس کرنا ضروری ہوتا ہے. اینڈ اس تھنکر کی آپ نے کویشچن میں تو کوئی ایک آدھ تھیری کو ڈسکس کرنا ہوگا, مگر اس کی فردر تھیریز جو اس نے دی ہیں اس کو بھی آپ ایکسپلین کریں. اگر کوئی بکس لکھی ہیں تو اس کو بھی لکھ دیں, اس کے بھی پوائنٹس جو ہیں وہ بہت اچھے بن جاتے ہیں کہ آپ کو اس کا تھارولی اسٹڈی ہے اس تھنکر کے حوالے سے. لائک ایرسٹوٹل کے اوپر اگر میں کہوں کہ ایرسٹوٹل کی جو ہے ریولیوشن کی تھیری کے اوپر میں اگر بات کرتی ہوں, تو اگر اس کے اوپر بات کی جائے کہ واٹ از دا ریولیوشن, تھیری آف ریولیوشن گیون بائی ایرسٹوٹل. اب ایرسٹوٹل کو آپ نے اسٹارٹ میں ڈسکس کیا, اس کے بعد اس کے ایرا کو آپ نے ڈسکس کیا, پھر اس نے فردر جو اور تھیریز دی ہیں اس کو بھی ڈسکس کیا, اور پھر ڈیٹیل میں آپ نے جو اپنی تھیری کے اوپر آنا ہے وہ ہے تھیری آف ریولیوشن گیون بائی ایرسٹوٹل. یہ آپ کا پیٹرن ہونا چاہیے, آپ کا سیٹ پیٹرن ہونا چاہیے کویشچن اٹیمپٹ کرنے کا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جی نیکسٹ جو پوائنٹ بنتا ہے وہ یہ ہے کہ ڈسکس ان ڈیٹیل آل اسپیکٹ آف تھیری. وہ جو تھیری پوچھی گئی ہے, ہابز لاک روسو کی کوئی تھیری پوچھی گئی ہے, سوشل کانٹیکٹ تھیری ہے وہ پوچھی گئی ہے, پلیٹو کی کوئی تھیری پوچھی گئی ہے, اس کو ڈسکس ڈیٹیل میں کیجیے گا. پھر کنکلوڈ کس طرح سے کرنا ہے کہ
کنکلوڈ آنسر کو اس طرح سے کرنا ہے آپ نے کہ تھیری دینے کے بعد کمپلیٹلی اس کے تمام اسپیکٹ ڈسکس کرنے کے بعد اگر پاسبل ہے وہ تھیری پریزنٹ دور میں نیشنلی اینڈ انٹرنیشنلی سینیریو کے ساتھ اگر وہ کہیں میچ کرتی ہے تو اس کی ایگزامپل بھی دی جا سکتی ہے. لائک میں اگر بات کروں اگین تھیری آف ریولیوشن گیون بائی ایرسٹوٹل, تو اکنامک سچویشنز گلوبلی جو اس وقت لائک پچھلے دنوں بھی سری لنکا کے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے اور بالکل جسے کہتے ہیں کہ اپ سائڈ ڈاؤن ان کی ساری اکانومی جو ہے وہ ہو گئی اور بالکل ڈیفالٹ ہو گیا اور لوگوں کی جو ہے سڑکوں پہ لوگ تھے اور احتجاج اور اس طرح کی سچویشن جو ہے وہ دیکھنے میں ملی. تو دیٹ شوز کہ وہاں پر حالات اس طرح کے ہیں کہ اس طرح کے کریٹ ہو گئے ہیں کہ اب وہ لوگ ریولیوشن کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں. آگے جا کے میں اس کے ریولیوشن تھیری آف ریولیوشن کو میں نے آلریڈی اس کے لیکچرز دیے ہوئے ہیں, میرے لیکچر اپلوڈڈ ہیں اس کے اوپر میرے چینل کے اوپر, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کرنٹ سینیریو میں اگر کوئی نیشنل لیول کے اوپر کوئی اس طرح کا ایونٹ ہے جو اس تھیری کو سپورٹ کر رہا ہے, آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ تھیری اس کی اتنی ویلیو ہے, یہ اتنی کہہ لیں اس کی ورتھ ہے اس تھیری کی کہ آج اس دور میں جو قبل مسیح کا دور تھا جب ایرسٹوٹل نے یہ تھیری دی تھی, آج بھی وہ تھیری جو ہے اپلیکیبل ہے ٹو دا کرنٹ سینیریو, جو کہ 21ویں صدی میں بھی سچویشن اس طرح کی چل رہی ہے کہ جس میں یہ تھیری جو ہے اس کے جو پرنسپلز ہیں وہ اپلائی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور ایسا موسٹلی تھیریز میں ہے, کارل مارکس کی تھیریز میں دیکھ لیں, کیپٹلزم کے اوپر دیکھ لیں. تو آپ نے پھر اینڈ کیسے کرنا ہے, اگر پاسبل ہے, اگر وہ سم ٹائم نہیں ہوتا کوئی مسئلہ نہیں ہے نہ کریں, لیکن اگر ہے تو اس کو ضرور کریں, اس سے آپ کی جو مارکس ہیں وہ بہت اچھے ایگزامینر کو جو ہے بہت اچھا امپریشن جو ہے وہ ٹیک کرتا ہے. نیکسٹ جو ہے وہ دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ وہ یہ ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا کویشچن آپ نے ایک پیج ڈیووٹ کرنا ہے فار ڈائیگرام. آپ نے کویشچن اٹیمپٹ کر لیا, ڈائیگرام بنائیں, چارٹ بنائیں, کوئی ٹری بنا دیں, ٹیبل بنا دیں یا پیرامڈ بنا دیں, میٹرکس بنا دیں, ہائرارکی کا ایک سمبل جو ہے وہ کریٹ کر لیں, ڈپینڈنگ آن دا نیچر آف دا ڈسکشن ان دا آنسر, کہ آنسر کویشچن میں جو آپ کو آنسر دے رہے ہیں اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے جو پوائنٹس ہیں وہ کس طرح سے آپ نے ان کو پیسٹ کرنا ہے اپنے اس ڈائیگرام کے اندر. اگر وہ ٹیبل بنانے ہیں, کالمز بنانے ہیں تو کالم بنا کے ان کو ایکسپلین کر دیں جو کمپیریزن کی صورت میں ہوتا ہے. چارٹ اگر بنایا ہے تو کہیں یا ٹری بنایا یا ڈائیگرام بنایا ہے تو آگے چل کے میں بھی آپ کو دکھاتی بھی ہوں, ایک ڈائیگرام میں نے بنایا ہے, اس میں آپ کس طرح سے چیزوں کو پیسٹ کرنا تاکہ وہ پورے کا پورا وہ آپ کا ڈائیگرام دیکھنے کے بعد ایگزامینر اتنا امپریس ہوتا ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ آپ کے سارا کنسیپٹ کلیئر ہے. مجھے پتہ ہے کہ وہ جو آپ ڈائیگرام وہاں بنائیں گے ٹائم ہمارے پاس نہیں ہوتا. میں نے تو جب بنایا تھا اس وقت میں بات کر رہی ہوں 1998 کی, اس وقت جب ہم نے بنایا تھا تو میں نے تو ایسے جلدی سے پینسل سے ہی تیزی سے راؤنڈ میں بنا لیتی تھی یا اسکوائر بنا کے ڈبے بنا کے ان کو جلدی سے ایسے جہاں جائے ایسے ٹک ٹک کر کے سارے جو ہیں وہ میں ان کو پیسٹ کر دیتی تھی اور فٹافٹ پینسل سے لکھتی جاتی تھی اس ڈبے میں یہ, اس ڈبے میں یہ, اس میں, جسٹ ٹو گیو اے پکچر آف مائی کویشچن آنسر کہ میں نے اس آنسر میں کیا کیا اٹیمپٹ کیا ہے. اس طرح آپ نے اس چارٹ کو جو ہے وہ بنانا ہے, وہ آپ کے کویشچن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. وہ میٹرکس کی صورت میں ہائرارکی ہے, ڈاؤن اپ سائڈ ڈاؤن آپ نے چیزوں کو لے کے آنا ہے, پیرامڈ بنانا ہے, جو بھی آپ کا کویشچن ڈیپینڈ کرتا ہے. بٹ ٹرائی ٹو میک اٹ ول گیو یو مارولس نمبر. اب یہاں پہ میں نے ایک چھوٹا سا ڈائیگرام بنایا, دیکھیں جی ایرسٹوٹل کی تھیری آف ریولیوشن. اب میں نے کویشچن اٹیمپٹ کر لیا کہ واٹ از دا تھیری آف ریولیوشن گیون بائی ایرسٹوٹل, میں نے سارا کویشچن اٹیمپٹ کر لیا. اس کے بعد میں نے تھیری آف ریولیوشن کا ایک پیج کے اوپر میں نے یہ ایٹ دا اینڈ آف دا کویشچن میں نے یہ کنکلوژن کے بعد میں نے یہ ڈائیگرام چارٹ ڈرا کر لیا. اب میں نے کیا کہ اوپر ٹاپ پہ میں نے لکھا ایرسٹوٹل تھیری آف ریولیوشن, پھر میں نے لکھا ایرا تھیریز اینڈ ایپیکٹس. اس کا تھوڑا سا وہ جو آپ کو میں نے کہا 2 پیراگراف آپ نے لکھنا ہے کہ اس کس ایرا میں وہ تھا, کیا اس وقت سچویشن تھی, تھیریز کیا اس نے آلریڈی اور دیں, اس کا کیا امپیکٹ ہوا تھا. پھر آپ نے دیکھیں کہ اس ایرا میں جو حالات تھے اس نے ایمرجنس آف اکنامک کلاسز, ملک میں اس وقت جو گریک سٹی اسٹیٹس تھیں وہاں پر جو ہے مختلف طبقات اکنامک کلاسز جو تھی وہ کریٹ ہوئی تھیں. ہائر کلاس رچ کلاس تھی اور پھر پور کلاس تھی, اور مڈل کلاس جو تھی وہ لاسٹ ہو چکی تھی, یعنی مڈل کلاس ختم ہو گئی تھی. ہائر کلاس, پور کلاس, جو رچ تھے وہ ریچر ہو گئے تھے اور جو پور تھے وہ پورر ہوتے چلے گئے, اور مڈل کلاس جو ہے وہ لاسٹ ختم ہو گئی, مس ہو گئی. تو دیٹ کریٹ a revolution. یہ ٹوٹل تھیری آف ریولیوشن کا کانسیپٹ ہے جو میں نے اس پکچر کے اندر دیا ہے. بالکل اس طرح سے آپ کوئی چارٹ بنا سکتے ہیں, جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے ایکسپلین کیا چیزوں کو, اس طرح سے آپ اس کو کر سکتے ہیں. بٹ اٹ گیوز اے ونڈرفل ایکسپوجر ٹو دا ایگزامینر کہ آپ کے سارے کنسیپٹس جو ہیں وہ کلیئر ہیں اینڈ یو آر ویری گڈ ود دس سبجیکٹ.
کنکلوژن کرتے ہوئے میں آپ سے یہ بات کروں گی کہ فرسٹ آف آل آلویز ٹرائی ٹو بی کام اینڈ پیسفل ڈیورنگ دا ہول ٹائم آف یور پیپر. کوئی پینک کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. اف سم کوشچنز آر آؤٹ آف ریچ, ٹرائی دا ادرز دیٹ یو کین ڈو بیسٹ, اینڈ آلسو اٹمپٹ دا ویکر ونس, بیکاز ایٹ لیسٹ دیٹ ول سکیور سم مارکس دیٹ may be addition in your total scores. کہ آپ کے جو کمزور کویشچنز ہیں, آنسرز ہیں, ان کو بھی ضرور اٹمپٹ کر لیجیے. ایسا نہیں ہے, اس کے بھی کچھ مارکس ہیں وہ آپ کے جو ہے وہ ٹوٹل اسکورس کے اندر ایڈ ہو جاتے ہوتے ہیں. تو پینک ہی کرنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ پینک سے آپ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ لاس کر جائیں گے جو آپ آلریڈی بھولے ہوئے ہیں. اینڈ دی ابو آل دی موسٹ امپارٹنٹ تھنگ از وین یو آر ایکسپلیننگ, وین یو آر ٹرائنگ پیپر of subject, certain subject like economy ہے, like political science ہے, like journalism ہے, like sociology ہے, کوئی بھی ٹاپک ہے, کوئی بھی آپ سبجیکٹ پڑھ رہے, کرمنالوجی ہے, آپ جب تک اس سبجیکٹ کی ٹرمینالوجی کو ایگزیکٹلی یوز نہیں کریں گے, یو کین ناٹ گیٹ گڈ مارکس, بیکاز آپ کی ٹرمینالوجی اس سبجیکٹ کو ڈپکٹ کرنی چاہیے. لائک آپ یہ کہتے ہیں کہ جی پریزیڈینشیل سسٹم ہے یا پارلیمنٹری سسٹم ہے, جو اگلے میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو دینے جا رہی ہوں جس میں پیپر 2 کے میں اٹمپٹ کرا بتاؤں گی آپ کو, وہاں پہ میں آپ کو یہ ٹرمینالوجی بتاؤں گی کہ آپ نے کس طرح سے ٹرمینالوجی کو یوز کرنا ہے. نیکسٹ انشاءاللہ میں ویری سون جو ہے ود ان 2 or 3 days میں نیکسٹ ویڈیو بھی اپلوڈ کروں گی جس میں پیپر 2 کے اٹمپٹ کرنے کی جو ہے وہ آپ کو میں طریقہ بتاؤں گی. کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ جو آپشنل ہمارے پیپرز ہوتے ہیں وہ کمپلسری کے بعد کچھ تھوڑا گیپ آ جاتا ہے 2-4 دنوں کا, تو اس میں پھر آپ کے آپشنل پیپرز بھی جو ہیں وہ شروع ہو جائیں گے. تو دیز ویڈیوز جو کہ اٹمپٹ کرنی ہے آپ نے کویشچن پیپرز پولیٹیکل سائنس کے, دیٹ ول گیو یو اے ویری ویری ونڈرفل ایکسپیرینس اینڈ ویری ونڈرفل گڈ مارکس دیٹ ول ایڈ ٹو یور ٹوٹل اسکورس. اور جو ٹوٹل اسکور تبھی ہوتا ہے جب آپ کی گریڈنگ اسی طرح سے بنتی ہے, آپ کے گروپس جو ہیں وہ ایلوکیشن جو ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح سے ہوتا ہے کہ جب آپ کے اسکورس جو ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ کو پولیٹیکل سائنس کے یہ ٹاپک جو پوائنٹس ہیں آپ ذہن میں رکھیں گے جب پیپر کو اٹمپٹ کریں گے, اور اس کی وجہ سے آپ کو بہت اچھے مارکس ملیں گے. گڈ لک ود آل فیوچر انڈیورس. Thank you very much, and I will again request subscribe my channel, forward to others, so maximum students can take benefit of these lectures. My channel, Knowledge versus Knowledge. Thank you very much.